اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما تحریک انصاف کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. لانگ مارچ کے حوالے سے تو وہی کہا کہ ابھی ظاہر تاریخ آنی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو اس جانب نہ لے جائیں اور کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بھی نہ رہیں. اس بات کو دہرایا ہے. جیسے ہی فیصلہ مکمل آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو خلاف اپیل کریں گے اور بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ بس پہلی جماعت میں فوراً جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب ظاہر ہے اس معاملے کی یہ تو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ایک الگ ہے اور لیگل انٹرپریٹیشن الگ ہے. پاکستان کے فارمر چیف لیگل ایڈوائزر یعنی کہ فارمر اٹارنی جنرل جناب انور منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. انور صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بالکل ہیں آپ کے ساتھ. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر میں کوئکلی اگر ظاہر ہے میں صرف لوگوں کے لیے اگر پڑھ دوں پھر آپ اس کو سمجھا دیجیے گا کہ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا رسپونڈنٹ یعنی کہ عمران خان ہیز بیکم ڈسکوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 63(1)(p) آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 کے بھی 137, 167 اور 173 کے حوالے ہیں. فی الحال میں صرف 63(1)(p) اگر پڑھ دوں اور پھر آپ اس کو سمجھا دیجیے گا جس کے تحت نااہل کیا ہے. ہی از for the time being disqualified. He is for the time being disqualified from being elected or chosen as member of parliament or of a provincial assembly under any law for that time being in force. So اس time being کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فی الوقت، یعنی بڑی ویگ ٹرم نہیں ہے کہ ٹائم بینگ، یا اس کا مطلب ہے کرنٹ ٹینیور؟ دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ جو معاملہ ہے ٹائم بینگ کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ ایگزسٹنگ جو ایشو ہے اس ایگزسٹنگ ایشو کے اوپر اور جس سے ریلیٹ کرتا ہے، جس الیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ صرف اس الیکشن کے ان کے ریلیشن سے رہے گا، اس کے بیونڈ نہیں جا سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے بیکاز یہ توسہ کھانے کا جو ایشو تھا وہ ایشو تھا فار دی پیریڈ جب یہ ایم این اے تھے وہاں پر، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایم این اے تھے اسی پیریڈ کا یہ ایک ہے. یہ کسی اور الیکشن پہ اول تو یہ جا نہیں سکتا آگے. اور مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ہولڈ کرنا کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے اندر یہ الیکشن کمیشن کا کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ خیر الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں تھا آپ کے خیال میں، اور دوسرا ہے کہ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ٹائم بینگ سے مراد اس کا اطلاق اسی مدت کے لیے ہوگا، یعنی کہ ان دس کیس عمران خان صاحب کا کرنٹ جو اسمبلی کا ٹینیور ہے وہ اس ٹینیور کے لیے نااہل ہو گئے. یہی صحیح سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات؟ دیکھیں اگر یہ ہولڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ یہ ڈیکلیریشن دے سکتے تو ہاں یہ، بٹ اگر وہ نہیں ہے ان کے پاس ڈیکلیریشن کا مینڈیٹ تو اس صورت میں یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی سوال پوچھ لوں بس. جی ضرور. خاور گھمن صاحب سوال کریں گے. جی خاور صاحب. جی خاور. اچھا انور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایکسپلینیشن یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج یہ جو فیصلہ آ گیا ہے، کل یا پرسوں یا ترسوں کوئی بھی ضمنی انتخابات اناؤنس ہوتا ہے، عمران خان اس میں حصہ لے سکتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ That is exactly what I'm saying. بالکل لے سکتے ہیں حصہ، اس لیے کہ یہ آگے کسی چیز پہ لاگو نہیں ہو سکتا، یہ ایگزسٹنگ کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے ساری ایکسرسائز کا؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں. لیکن انور صاحب اگر یہ انٹرپریٹیشن جو کہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کا تو یعنی پھر عملاً تو پھر عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی بس یہی ہوا کہ جناب وہ ایسے ہی نہیں. اس پہ آگے جو انہوں نے بات کہی ہے وہ کچھ اور کہی ہے. یہ بڑا غور سے سننے والی چیز ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریفر کیا جائے ٹو اے کورٹ آف لا فار کرمنل پروسیکیوشن. یہ انہوں نے جو کہا ہے یہ وہ اگلے والے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اصل آپریٹو پارٹ یہ ہے آپ کے خیال میں اس فیصلے کا، یہ ہے اصل. اچھا. اور اب اس کے تحت کیا ہوگا سر؟ یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ٹھیک ہے وہ تو آپ نے اپنی رائے دے دی کہ جناب جوریسڈکشن نہیں تھا، لیکن وہ تو آپ کی رائے آگے. ٹھیک، لیکن جو وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھائیے میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب کورٹ آف لا میں خان صاحب کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک والا ایشو آیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا بیکاز کرمنل پروسیکیوشن سول کورٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے وہ وہاں بھیجا گیا تھا جس میں کہ وہ ایکوٹ ہو گئے تھے، مگر بہرحال کرمنل پروسیکیوشن جو ہے وہ کرمنل کورٹ کرتی ہے. اچھا سر، اب ایک مفروضہ یعنی اس فیصلے کے تحت کسی لوور کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں خان صاحب کے حوالے سے ایک پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دوران اگر ہائر کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہ مفروضے کی بنیاد ہے چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، فوراً جائیں گے، تو اگر اس دوران کوئی ہائر کورٹ اس کو اوور ٹرن کر دیتی ہے
تو پھر اس فیصلے کا یعنی ہائر کورٹ کی اس رولنگ کا لوور کورٹ کی پروسیڈنگ میں کیا اثر ہوگا ٹیکنیکلی؟ دیکھیے لوور کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ شروع ہوں گی اگر ہوتی ہیں آن دی بیسس آف دس آرڈر. ٹھیک ہے. اگر ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو ڈسپیل کر دیتا ہے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے آرڈر کو, تو اس صورت میں بڑا کلیئر ہے کہ جو پروسیڈنگ ہوگی وہ بھی ابیٹ کر جائیں گی, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. آل رائٹ, ٹھیک ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.